جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اس سے پہلے کہ کلاس سٹارٹ کی جائے یہ بتائیے آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی ہاں شیخ، الحمدللہ آ رہی ہے. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے کہاں تک پڑھے تھے ہم نے، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی پچھلی کلاس میں کہاں تک پڑھے تھے، کسی کو یاد ہے؟ عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. نہیں، عبد المطلب دادا. جی دادا. عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی. دادا. جی تو عبد المطلب کے سلسلے میں ہم ڈیٹیلی بحث پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے سلسلے میں پڑھیں گے، جس میں آپ کے والد محترم جناب عبداللہ اور آپ کی والدہ محترمہ جناب محترمہ آمنہ. انشاءاللہ ان دونوں کے سلسلے میں ہم ڈیٹیلی بحث پڑھیں گے، اور انشاءاللہ کچھ ایسی چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا کے اندر مختلف مقامات پہ واقع ہوئی، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے یعنی مبعوث کیے جانے سے پہلے ان چیزوں کو ظاہر کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی پیدائش نزدیک آ چکی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ چند چیزیں آپ کے سامنے آئے گی. تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سلسلے میں ہم پڑھیں گے. عبداللہ بن عبد المطلب. عبداللہ بن عبد المطلب، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر بن عائز بن عمران بن مخزوم کرشیہ تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت عمر. فاطمہ بنت عمر اتنا یاد رکھے تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے. عبداللہ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ
بنت عمرو اور والد کا نام عبد المطلب. ٹھیک ہے. جناب عبداللہ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم انتہائی حسین و جمیل شخص تھے، اور عرب کے اندر اس زمانے کے اندر لوگ عزا، لات اور دوسرے معبودوں کو مانتے تھے، اور انہی کی جانب اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے. نام اس انداز سے رکھتے تھے: عبد العزا، عبد منات، عبد لات، یعنی اس طریقے سے بتوں کے نام کی طرف لوگ اپنی نسبت دیتے تھے اور اپنے آپ کو بتوں کا بندہ قرار دیتے تھے. لیکن عبداللہ اس زمانے کے اندر آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا. آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، یعنی ایک یہ سمجھ جائیے، باوجود اس کے کہ لوگ معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے، عبداللہ کا نام رکھا گیا آپ کا عبد المطلب کی جانب سے. یہ ایک اللہ کے ناموں میں سے، یعنی اللہ رب العالمین جن ناموں کو پسند کرتا ہے ان میں سے ایک نام ہے عبداللہ. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: احب الاسماء الى اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن و اصدقها حارث و حمام و اقبحها حرب و مرۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: احب الاسماء الی اللہ، اللہ کے نزدیک محبوب ترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. وَأَصْدَقُهَا حارث و حمام. کہتے ہیں کہ عبداللہ عبد الرحمن سب سے محبوب نام ہے اللہ کے نزدیک، اور سب سے سچے نام حارث ہے. اسی طریقے سے حمام ہے. حمام یعنی قصد کرنے والا. حمام، یہ جو ہمارے ہاں جو حمام کہا جاتا ہے باتھ روم وغیرہ کو، یہ عربی میں جو حمام ہوتا ہے، ہا چھوٹے ہا کے ساتھ، ہا اور میم کے اوپر تجدید آئے گی، الف میم، تو حمام یہ اس کا مطلب ہوتا ہے قصد و ارادہ کرنے والا. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حارث اور حمام یہ کیا ہے؟ سچے ناموں میں سے، یعنی جو سچے نام کہلاتے ہیں ان میں سے ہیں. اسی طریقے سے انتہائی ناپسندیدہ نام جو ہے وہ ہے حرب، یعنی لڑاکا، لڑنے والا. اور اسی طریقے سے دوسرا نام جو بتایا گیا مرہ، یعنی کڑوا. یہ عربی کے نام ہے جس کو ناپسند کیا جاتا تھا اس زمانے کے اندر بھی، اور یہ ناپسندیدہ نام ہے اسلام کے اندر بھی. یعنی ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے جو جن کے معنی صحیح نہ ہو، جن کے معنی کیونکہ بچوں کی زندگی کے اوپر بچوں کے ناموں کے جو ہے جو معنی ہوتے ہیں ان کے اثرات دیکھنے کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر. چنانچہ معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ اس زمانے کے اندر جب لوگ معبودان باطلہ کی عبادت میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ واقع اللہ کی جانب سے ایک اعزاز والی بات تھی. چنانچہ عبداللہ جو تھے، عام طور پہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ سے چھوٹے دوسرے بھائی بھی آپ کے تھے، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسی طریقے سے حضرت عباس تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور شریک بھی تھے، اور عبداللہ سے چھوٹے بھی تھے. چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فاطمہ بنت عمرو جو عبداللہ کی والدہ تھی، ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے. ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے. جیسے کہ پچھلے درس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ عبد المطلب نے 5 شادیاں کی تھی. عبد المطلب نے کتنی شادیاں کی تھی؟ 5. ٹھیک ہے. اور آپ کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھی، جن میں ایک بیوی جو تھی فاطمہ بنت عمرو تھی، جو حضرت عبداللہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی ماں، یعنی فاطمہ بنت عمرو. تو یہ فاطمہ بنت عمرو جو تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہوئی؟ دادی. کون ہوئی؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہوئی. تو فاطمہ بنت عمرو کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے عبداللہ، یعنی جو دوسری بیویاں تھیں ان کے اور بھی بچے جو تھے وہ عبداللہ سے چھوٹے تھے. جیسے حضرت حمزہ اور عباس دوسری ماؤں سے تھے، لیکن وہ عبداللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے ان سے چھوٹے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم یعنی عبداللہ کو یہ کہا جائے کہ وہ آپ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے نہیں تھے، بلکہ عبد المطلب اور فاطمہ بنت عمرو کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور دوسری بیویوں سے ان سے چھوٹے بیٹے بھی موجود تھے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مختلف واقعات ذکر کیے گئے، اور آپ بھی
बड़े ही अमानतदार शख्सियत थे और मुख्तलिफ ऐसी कबाहतों से यानी मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों से जो मुशरिकीन मक्का के अंदर पाई जाती थी, बुराई की चीज़ें जो पाई जाती थी, उनसे जो थे पाक दामन थे, उनसे बचे हुए थे। ऐसे शराब नोशी और इस किस्म के दूसरे मामलात जो थे, उनसे बचे हुए थे। अब देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा जो थी, हज़रत आमिना आमिना, ठीक है? उनका जो था ननियाल कहाँ का था? यानी मदीना मदीना की जानिब का, अल्लाह के नबी का जो ननियाल था वो मदीना का था। चुनांचे हज़रत आमिना, इनके वालिद का नाम क्या था? आमिना बिनते वहब, आमिना बिनते वहब, ठीक है? वहब बिन अब्द मनाफ की यानी इनका नसब था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से ये जो आपने अल्लाह के नबी का नसब पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब। तो ये किलाब जो थे, ये किलाब से होकर हजरत आमना का नसब उनसे जा मिलता था। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये छठी पुश्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हाँ हजरत आमना का ताल्लुक जुड़ जाता था। तो इस अंदाज से मदीना और मक्का दोनों से कनेक्शन जुड़ जाता था। इसी तरीके से अल्लाह के नबी के खानदान से जुड़ने की वजह से अहले कुरैश ही में से यानी आला नसब, आला खानदान ही में से हजरत आमिना भी थी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? आमिना बिनते वहब बिन अब्दे मनाफ, आमिना बिनते वहब बिन अब्दे मनाफ, बात समझ में आई यहाँ तक? मैं आपको नसब भी दिखा देता हूँ ताकि मजीद बात अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नसब आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए, आमिना बिनते वहब, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब हजरत आमिना से कहाँ जाके मिलता है? ये देखिए, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ बिन कुसई बिन किलाब। ये जो किलाब थे, ये इनके जो बेटे थे और उनकी जो जहरा नामी जो शख्स थे, उनकी जो नस्ल चली, उसमें अब्दे मनाफ और वहब नामी अशखास निकले और उनकी बेटी थी वहब की हजरत आमिना, जो अब्दुल्ला की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम की क्या हुई? अहलिया बनी और इनके दरमियान यानी अज़दवाजी ज़िंदगी कायम हुई और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस दुनिया के अंदर हुई, जो अल्लाह इन दोनों के जरिए से हुई। चुनांचे मालूम क्या पड़ा कि हजरत आमिना का भी ताल्लुक कहाँ से था? जी, नसब के एतबार किलाब से जी, किलाब किलाब जी। कुरैश यानी हाशिम अल्लाह के के नबी, घराने से कुरैशी। जी हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले से आपका भी नसब, आपका भी नसब जो है आके जुड़ गया। किलाब से आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से आप भी जुड़ गए, यानी हजरत आमिना का भी आपसे ताल्लुक हो गया। चुनांचे और आपकी वालिदा के सिलसिले में आपकी वालिदा का नाम मुख्तलिफ बयान किया गया है, जिसमें वालिदा का नाम बर्रा बिनते अब्दुल उज़्ज़ा बिन उस्मान बिन अब्दुद्दार बिन कुसै नाम बयान किया गया है। चुनांचे मालूम पड़ता है कि आपका ताल्लुक मदीना से था और मदीना के अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला के लिए इस रिश्ते को कबूल किया और इस एतबार से भी चूँकि अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शर्फ से नवाजा था और उनके ज़रिए से जो है यानी उनके ज़रिए से जमजम की खुदाई का मामला पेश आया और अब्दुल्ला माशरे के अंदर बड़े ही नेक और सौले लोगों में माने जाते थे। चुनांचे बड़े ही आसानी के साथ हज़रत आमना से आपका रिश्ता तय हुआ और दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी स्टार्ट हुई, यानी निकाह के मामलात अंजाम दिए गए। ठीक है, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम और वालिदा, ये बड़े यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जो वालिद मोहतरम थे, इनकी वफ़ात का मामला भी पेश आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में यानी आए नहीं थे, पैदा भी नहीं हुए थे और आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के एक काफ़िले के साथ तिजारती सफ़र पे निकले हुए थे, शाम की जानिब गए हुए थे। दौरान सफ़र आप बीमार पड़ गए।
عبداللہ جو تھے وہ بیمار پڑ گئے، واپسی پر یہ قافلہ مدینہ کے پاس سے گزرا تو عبداللہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ ہی میں اپنے والد عبد المطلب کی ننیال، عبد المطلب کی جو ننیال تھی، یعنی ان کے، یعنی یہ سمجھ جائیے عبد المطلب عبداللہ کے کون؟ والد محترم، تو عبداللہ کے ننیال، عبداللہ کی ننیال یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی جو ننیال تھی، وہاں پہ وہ کیا کیے، وہ واپسی میں اسی جگہ پہ رک گئے کچھ دنوں کے لیے، لیکن اس مقام پہ رک تو گئے، قافلہ مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا، قافلے والوں نے بتایا کہ وہ بیمار تھے، اس لیے واپسی میں مدینہ میں کیا ہوا، رک گئے۔ عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر لینے کے لیے بھیجا، لیکن حارث کے پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم فوت ہو چکے تھے۔ یعنی عبد المطلب نے اپنے بیٹے جو عبداللہ کے سب سے بڑے بھائی تھے حارث، ان کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ جا کے دیکھو کہ کیا معاملہ ہے، کہ کس وجہ سے یہ نہیں آ پائے۔ چنانچہ وہ نکلے، لیکن ابھی مدینہ پہنچے ہی نہیں تھے، اس سے پہلے ہی حضرت عبداللہ اس دنیا سے کوچ فرما گئے، یعنی اس دنیا سے ان کا انتقال کر گئے، چنانچہ ان کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور انہیں دار النباغہ نامی میں ایک مقام ہے، وہاں دفن کیا گیا تھا۔ حارث نے واپس آ کر یہ افسوسناک خبر تو عبد المطلب اور ان کے بھائی اور دوسرے اپنے بھائیوں کو، یعنی اپنے بھائی وغیرہ کو سنائی، اور وہ لوگ یعنی ابھی زیادہ ایج بھی نہیں تھی ان کی، تقریباً 25 سال کی ایج تھی۔ حضرت عبداللہ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شکم میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکم میں مادر میں تھے، یعنی حضرت آمنہ جو تھی ان کی اہلیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ عبداللہ کی اہلیہ، وہ جو تھی یعنی پریگننٹ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پیدا ہوئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والد محترم کے اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا تھا۔ اس لیے واقدی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کی وفات اور ان کی عمر کے سلسلے میں، ان کی عمر کے بارے میں یہ روایت سب سے زیادہ قوی ہے کہ وہ عبداللہ فوت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی جو عمر تھی عبداللہ کی، وہ کتنی تھی؟ تقریباً 25 یا 28، بعض لوگوں نے 28 بھی ذکر کیا ہے، چنانچہ زیادہ مناسب بات کیا ہے کہ 25 سال کے تھے، جو قوی بات معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی عمر جو ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی پیدائش جو 7واں مہینہ اسٹارٹ تھا، یعنی آمنہ جو تھی اللہ کے نبی کی والدہ، ان کو 7واں مہینہ اسٹارٹ تھا، یعنی 2 مہینے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ بعض لوگوں نے ایسی بھی باتیں بیان کی، اور مختلف باتیں اس سلسلے میں بیان کی گئی۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال پہلے ہی، یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے جو مال چھوڑا تھا، یعنی جو چیزیں اپنے ترکے میں چھوڑی تھی، وہ کیا کیا تھی؟ ایک سیاہ فام لونڈی ایمن تھی، ایمن نامی ایک باندی تھی جو حضرت آمنہ کی خدمت اور دوسری چیزوں کو انجام دیتی تھی۔ اسی طریقے سے 5 اونٹ اور چند بکریوں پہ مشتمل یہ پورا معاملہ تھا، یعنی جو چیزیں انہوں نے چھوڑی تھی اس دنیا کے اندر وہ یہ تھی۔ یہی ایمن تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں کھلایا۔ ایمن ہی وہ خاتون تھی، وہ باندی تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو آپ کو کھلایا کرتی تھی، آپ کو اپنے ساتھ، مطلب ان کے ساتھ چہل قدمی کے معاملات انجام دیتی تھی۔ اب دیکھیں یہ تمام چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مختلف انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک یتیمی کے معاملات اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کی پرورش، آپ کے معاملات یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہونے والے ہیں۔ چنانچہ اب یہ معاملہ پیش آیا، اس کے بعد حضرت آمنہ بنت وہب کی والدہ محترمہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو والدہ محترمہ
کے बड़े ही प्यारे थे। इसी तरीके से जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, उनको भी बड़े महबूब थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद हाँ, अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए और उन्होंने मक्का वालों को दावतें भी दी। बाज़ बाज़ जो ऐसी चीज़ें मिलती है कि उनको दावतें भी दी और ऐसा नाम तजवीज़ किया जो उस ज़माने के अंदर मक्का और अतराफ के अंदर नहीं पाया जाता था। यानी मोहम्मद मोहम्मद नाम रखा अब्दुल मुत्तलिब ने, ठीक है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिले में मुख्तलिफ बातें हैं। इंशाअल्लाह वो तमाम चीज़ें आपके सामने आएगी। लेकिन इससे पहले एक चीज़ को यहाँ समझे, ये जो बातें आपके सामने रखी गई, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक अल्लाह के नबी का ददियाल भी है, अल्लाह के नबी का ननियाल भी है। तो आप यहाँ पे ये बात समझ लें, अकीदे के तौर पे हम इस बात को अपनी इस्लाह के लिए इसको समझें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनी आदम में से हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से? बनी आदम में से, यानी आदम अलैहि सलाम की औलादों में से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और आपके मामलात भी ऐसे यानी आपको भी तकलीफ पहुंचती है, आपको भी आप देखें जंगे उहुद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी के गालों से खून निकलने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुशरिकीन मक्का कहते मा लिहाज़ा रसूल याकुलु त्ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसे रसूल है कि खाना भी खाते हैं, हाँ, बाजारों में घूमते भी है, यानी ये तो हमारी ही तरह एक इंसान है। यानी मुशरिकीन का एतराज़ ये था कि ये कोई फरिश्ता क्यों नहीं है? हमारे पास अगर नबी बना के कोई आना ही था तो कोई फरिश्ता आता, यानी ये तो इंसान है। चुनांचे ये तमाम चीज़ें इस बात के ऊपर दलालत करती है और खुद किताबुल्लाह का फरमान है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलै, ए नबी आप कह दीजिए कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, एक बशर हूँ, बनी आदम हूँ। अल्लाह अल्लाह के नबी ने सही ऑथेंटिक हदीस है बुखारी की, जो हमने अकीदे की क्लास में पढ़ी भी है कि अल्लाह के नबी ने कहा इन्नमा अना फ़क़ूलु अब्दुल्लाह इन्नमा अना अब्दुन फ़क़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, ए लोगों, ईसा अलैहि सलाम की बड़ाई में उनके साथियों ने जैसे गुलू किया तुम मेरे सिलसिले में ना करना, बल्कि मैं तो अल्लाह का बंदा, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। इसी तरीके से हम कलमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की गवाही देते हैं कि ये अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये तमाम बातें इस बात के ऊपर दलालत करती है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे थे, बनी आदम में से थे, आदम अलैहि सलाम की औलादों में से थे। कोई दूसरी मखलूक यानी नूरानी मखलूक नहीं थी, अल्लाह के नूर में से एक हिस्सा नूर नहीं थे, बल्कि ऐसे कोई अकीदे जो शरीयत के अंदर साबित नहीं है, अल्लाह उसके रसूल अल्लाह उसके रसूल के फरामीन से साबित नहीं है, हमें चाहिए कि हम ऐसे कोई अकीदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना जोड़े, बल्कि आपके लिए तो ये शर्फ और आपके लिए ये अहम तरीन यानी तकद्दुस की बात है कि आप बनी आदम में से सबसे उलुल अज़्म शख्सियत थी और आपकी शख्सियत इस एतबार से भी सबसे मुक़द्दस थी कि फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आते और आपके पास अल्लाह के पैगामात को लाते और आपको आसमानों में ले जाने वाले यानी मेराज के वाक़े को दिलाने वाले भी वही थे और मुख्तलिफ चीज़ें उनके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया के पास भेजी। चनांचे ये तमाम बातें किस बात के ऊपर दलालत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी आदम में से थे, लेकिन अल्लाह के नबी बनी आदम का मतलब ये नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई फ़ज़ीलत नहीं थी। अल्लाह के नबी की फ़ज़ीलत तमाम इंसानों में और तमाम अंबिया से बढ़ी हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ को खुद वाज़ेह तौर पे किताबुल्लाह के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे बयान फरमाया। तिल्का रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बाज़ कह के अल्लाह ने बयान किया कि हमने बाज़ रसूलों को बाज़ पे फ़ज़ीलत दी है और मुख्तलिफ अंदाज़ से। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और इनकिसारी ये थी कि सहाबा को अल्लाह के नबी ये कहते कि मुझे दूसरे अंबिया पे फ़ज़ीलत मत मत दिया करो, बल्कि मैं तो उनका भाई हूँ। यानी अल्लाह के नबी की आजिज़ी और इंकिसारी थी, लेकिन आपकी फ़ज़ीलत किताब और सुन्नत से साबित है और आप यकीनी तौर पे तमाम इंसानियत से, तमाम नबियों से अफ़ज़ल तरीन शख्सियत थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसमें गुलू करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरुम मिन नूरिल्लाह कहे या इस किस्म के कोई दूसरे अल्फाज कहे जिसकी वजह से हम कुफ्र या जुमलों के अंदर मुब्तला हो जाए। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। ये बात समझ में आई? आप देखिए ददियाल भी है, ननियाल भी है, माँ है, बाप है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
انسانوں میں سے نہیں ہوتے، نور ہوتے، تو آپ کا نہ ددیال ہوتا، نہ ننیال ہوتا، نہ آپ کے والد ہوتے، نہ والدہ ہوتی، تو اس قسم کے معاملات نہیں ہوتے. یعنی انسانی تمام چیزیں جو ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہے وہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہر زمانے میں اللہ نے انسانوں کو ہی بھیجا ہے، کسی دوسری مخلوق کو نہیں بھیجا. کسی دوسری مخلوق کو انسانوں کے معاملات کیسے معلوم ہوں گے؟ وہ انسانوں کی حاجات کو کیسے سمجھ سکے گا؟ اسی لیے ہر زمانے کے اندر اللہ کے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب انسانوں میں سے تھے، اور وہ سب کے سب مردوں میں سے تھے. خواتین میں بھی اللہ نے کبھی کسی نبی کو نہیں بنایا. چنانچہ یہ تمام باتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے سب سے یعنی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم میں سے تھے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی شیخ. جی، کوئی اشکال، کوئی سوال کسی کا؟ چلیے دیکھیے آگے. حضرت آمنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تھی، حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، انشاءاللہ پیدائش کی ڈیٹ، تاریخ، یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے حضرت آمنہ کی زندگی کا مختصر سا جو واقعہ بچا ہوا ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں تاکہ مزید بات جو ہے واضح ہو جائے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ میسج آیا ہے، ریپیٹ کر دیجئے. کیا ریپیٹ کرنا ہے مجھے پتا نہیں، تو آپ اگر ان میوٹ ہو کے بولے تو زیادہ مناسب ہوگا. میں رک جاتا ہوں، کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ان میوٹ ہو کے. جی ریپیٹ کیا کرنا ہے، مطلب کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ جی جی پوچھیے. جی چلیے میں آگے چلتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی جی پوچھنا ہے تو جلدی سے پوچھیے. دیکھیے حضرت آمنہ کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کی گئی مختلف یعنی روایت کے اندر، جیسے جامع ترمذی اور دوسری کتابوں کو آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کی کچھ چیزیں لوگوں نے بیان کی ہے. میں اس میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور سندی طور پہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیں گے تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت آمنہ کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام احمد رکھے. امام ابن سعد یہ روایت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں امام ابن سعد نے ایک روایت بیان کی ہے، امرت آمنۃ وہی حامل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تسمیہ احمد. یہ روایت کہاں پہ ہے؟ طبقات ابن سعد کے اندر آپ کو یہ روایت مل جائے گی، یہ حدیث مل جائے گی. ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی والدہ کے پیٹ ہی میں تھے کہ آپ کی والدہ آمنہ کو یہ حکم دیا گیا کہ اس بچے کا نام احمد رکھے. اس بچے کا نام کیا رکھے؟ احمد رکھے. چنانچہ اس لیے مختلف جو اللہ کے نبی کے محمد اور احمد دونوں نام آتے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ والدہ نے احمد رکھا اور عبد المطلب نے محمد رکھا، تو دونوں ہی نام صحیح ہے، اور اللہ کے نبی محمد نام سے ہی زیادہ مشہور و معروف ہے، اور دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. اور بھی اللہ کے نبی کے مختلف نام جیسے ہادی اور اس قسم کے دوسرے نام آپ کو ملیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اسما دوسرے بھی ثابت ہے. تو دیکھیں کہتے ہیں اس خواب کے بعد حضرت آمنہ کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کے بطن میں جنم لینے والا بیٹا نہایت ہی مبارک و مسعود ہوگا. چنانچہ جب حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے محض اس لیے تعمل کیا کہ آپ یتیم ہیں، تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ اے دائیہ، یہ بچے سے مطمئن رہ کر عنقریب اس کی شان بہت بلند ہونے والی ہے. حضرت آمنہ نے حلیمہ سعدیہ کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک ماں ہیں، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا
جو اسلام لے آئی بعد میں. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب ان چیزوں کے سلسلے میں کہا تو ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان کو کوئی بچہ نہیں مل پایا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ یہ ان کو لینا چاہیے اور انہوں نے اللہ کے نبی انشاءاللہ وہ واقعہ آپ کے سامنے آئے گا آگے. لیکن یہاں حضرت آمنہ کے سلسلے میں چند باتیں اور رکھتا چلوں. حضرت آمنہ کے سلسلے میں ایک اور چیز یہاں سمجھ لے کہ یہ بھی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد یہ بھی نکلی, یعنی تقریباً اللہ کے نبی کی جو ایج تھی اس وقت 6 سال کے آس پاس تھی, یعنی 6 سال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. اور اس کے بعد یہ ایک مرتبہ نبی اپنی والدہ کی یعنی یہ سفر پہ نکلی. سفر پہ کس جانب؟ یعنی مدینہ کی جانب. یہ اس نیت سے بھی نکلی کہ گھر والوں سے بھی چند ملاقات ہو جائے گی اور جو اپنے شوہر ہیں ان کی یعنی زیارت قبور بھی کر لی جائے گی. اس انداز سے وہ نکلی سفر پہ. اور اسی سفر میں حضرت یعنی اس سفر کے بعد ہی حضرت آمنہ کے معاملات یعنی طبیعت وغیرہ ناساز رہنے لگی اور ابوا کے مقام پہ جو مدینہ سے نزدیک ہے وہاں پہ آپ کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا. ٹھیک ہے, آپ کا انتقال ہوا اور وہیں پہ آپ کو دفن کیا گیا. مدینہ کے نزدیک ہے, ابوا نامی جگہ ہے, تو ابوا کے مقام پہ آپ کو دفن کیا گیا. ٹھیک ہے, دیکھیے اس کے سلسلے میں چند باتیں آپ کو رکھ دوں تاکہ بات مزید اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. حضرت آمنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ محترمہ آمنہ کو آپ ننیحال سے ملانے کے لیے لے گئے, مدینہ منورہ تشریف لے گئی. اس سفر میں سواری کے لیے 2 اونٹ تھے, 2 اونٹ ان کے پاس موجود تھے. ایک ایمن بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں موجود تھی اور عبداللہ کی باندی تھی جو آپ کے والد تھے ان کی باندی تھی. تو ایمن بھی شریک سفر تھی, یعنی وہ بھی سفر پہ نکلی تھی اور آمنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمات اور مختلف چیزیں وہ انجام دیتی تھی. چنانچہ وہاں 1 مہینہ تک رہنے کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو دار النابغہ نامی ایک مقام پہ جہاں عبداللہ دفن تھے مدفون تھے. حضرت عبداللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے. تو بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر غالباً اس لیے مدینہ گئی تھی کہ وہاں وہ اپنے خاوند اور ان کے فرزند اپنے والد یعنی عبداللہ بن عبد المطلب کو ان کی قبر کی زیارت کر لے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ساتھ لے گئی تھی کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یعنی اپنے والد محترم یعنی اللہ کے نبی کے والد اور اپنے خاوند یعنی ان کے شوہر یعنی اللہ کے نبی کے والد محترم کی قبر دکھا کر ان کی زیارت بھی کر لے. آمنہ اپنے عزیزوں سے ملاقات کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ کی جانب آ گئی تھی. واپس مکہ لوٹ رہی تھی کہ اسی دوران ان کی طبیعت ناساز ہو گئی, بیماری میں مبتلا ہو گئی اور شدید بیمار ہو گئی. شدت کے ساتھ بیماری بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ ابوا کے مقام پہ جب پہنچی تو مقام ابوا میں آ کے آپ فوت ہو گئی اور آپ کو وہی دفن کیا گیا. یعنی مقام ابوا پہ آپ کو دفن کیا گیا. دیکھیں مقام ابوا اور مدینہ کی دوری کتنی تھی, میں آپ کو ایک فوٹو کے ذریعے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ مدینہ سے نزدیک تھا ابوا نامی جو مقام تھا یہ مدینہ سے بہت زیادہ نزدیک تھا. یعنی ابھی کے لحاظ سے اگر آپ فوٹو کو دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیں مدینہ, یہ مدینہ ہے اور یہ مدینہ اور مکہ کے بیچ کا جو راستہ ہے دیکھیں یہ مکہ ہے یہ مدینہ ہے اور یہ مدینہ سے جب یہاں سے مکہ سے مدینہ پہنچے اور مدینہ سے واپس لوٹ رہے تھے تو یہ ابوا کے مقام پہ جو ہے آپ کا انتقال ہوا اور یہی پہ حضرت آمنہ کو کیا ہے دفن کیا گیا. چنانچہ آپ مکہ واپس بھی نہیں پہنچ پائی. ٹھیک ہے, ابوا مدینہ منورہ سے مکہ یعنی مکہ واپس آتے وقت مکہ کی شاہراہ پہ ابوا تقریباً جنوب میں تقریباً 200 کلومیٹر اور اہل شام یعنی جو مدینہ کے جنوب میں تقریباً 200 کلومیٹر اور اہل شام کے میقات جحفہ سے تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پر بنو خزاعہ اور بنو زمرہ کے علاقے الفرعہ میں ہے. ٹھیک ہے, بکثرت سیلاب آنے کی وجہ سے اس کا نام ابوا پڑ گیا. یہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر سیدہ آمنہ کو کیا ہے
دفن کیا گیا ان کی قبر موجود ہے. چنانچہ معلوم پڑتا ہے کہ مدینہ واپس بھی مکہ واپس بھی نہیں آ پائی اور راستے ہی میں آپ کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ گئے، صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت چاہی. ایک مرتبہ نبی نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے. عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ زارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبقى وابقى من حوله. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے ان کے بھی آنسو بہنے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استأذنت ربی فی ان استغفر لہا فلم یؤذن لی. میں نے اللہ سے استغفار کرنے کی، اپنے والدہ کے لیے توبہ و استغفار کرنے کی اجازت مانگی تو اللہ نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی. واستأذنت فی ان ازور قبرہا فأذن لی، کہ میں پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ مجھے ان کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت دی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی. کہتے ہیں فزوروا القبر فإنہا تذکرکم الموت، تو تمہیں بھی چاہیے چنانچہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں موت یاد دلاتی ہے. چنانچہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس سے بات معلوم پڑتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت قبور کی اجازت دی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کے لیے توبہ و استغفار کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی. اب اس سلسلے میں مختلف باتیں ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم ابھی دوسرے موقع پہ دیکھیں گے. چنانچہ آگے دیکھیں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کتنے سال کے تھے؟ 6 سال کے تھے. جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 6 سال تھی. جی 6 سال تھی. اور جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا حضرت آمنہ کا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ ان کی عمر تھی 30 سال. ان کی عمر 30 سال کے قریب تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی. ٹھیک ہے. اور عبداللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 25 سال تھی. 25 سال تھی. جی 25 سال اور بعض روایت کے اندر 28 سال. ٹھیک ہے. تو دیکھیں وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد اور والدہ دونوں کی عمر بعض لوگوں نے 30 سال بھی لکھی ہے، بعض لوگوں نے دونوں کی عمر 30 بھی لکھی ہے، کہ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں دونوں ہی کی عمر ایک ساتھ ہی، یعنی حضرت عبداللہ جب انتقال ہوئے تو ان کی عمر بھی 30 سال تھی. اور یعنی عبداللہ کے انتقال کے سلسلے میں 3 قول ملتے ہیں، ایک 25 ایک 28 اور ایک 30. ٹھیک ہے. اور حضرت آمنہ کے سلسلے میں ایک ہی قول جس میں اکثر و بیشتر مفسرین متفق ہے کہ آپ کی عمر جو ہے 30 سال تھی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں ہم پڑھیں گے، وہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. 1 منٹ باقی ہے. کوئی سوال ہو آپ کا تو پوچھ لیجئے. جی زیارت قبور لیڈیز کے لیے کیوں پابندی ہے؟ دیکھیے اللہ یہ جو ہے ہم نے اس سے پہلے عقیدے کی کلاس میں یہ ڈیٹیل سے پڑھایا ہے آپ کو. سنڈے کی کلاس میں شاید آپ نے اٹینڈ نہ کیا ہو، لیکن سنڈے کی کلاس جو ہوتی ہے اسی طریقے سے فرائیڈے کی کلاس ہوتی ہے، اس کو اٹینڈ کیجیے. انشاءاللہ ڈیٹیل سے اس میں پڑھایا گیا. اس وجہ سے ممنوع ہے کہ لیڈیز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں پہلے اجازت تھی، بعد میں اللہ کے نبی نے منع فرما دیا اور اب ہمیشہ کے لیے منع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو ہے دل کے اندر خوف اور دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہے، اور چونکہ خواتین اس معاملے کے اندر کمزور ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ وہاں نوحہ اور اس قسم کے دوسرے چیخو پکار والے معاملات سٹارٹ ہو جائے، اس وجہ سے ان کو منع کیا گیا ہے. السلام علیکم. لیکن عورتوں کو بھی جانے کی پرمیشن ہے نا؟ جی نہیں قبروں کے پاس قبرستان کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. نہیں، قبرستان کے باہر ٹھہرنے کی اجازت ہے. باہر ٹھہر کے وہاں مطلب گیٹ کے باہر رہ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں کوئی گیٹ کے باہر جا سکتے ہیں. جی لیکن قبروں کے اوپر مجمع نہیں لگانا چاہیے.